السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 23ویں پارے کی تلاوت کو سنا، جس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے بچے ہوئے حصے سے کی، جس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔ آیت نمبر آپ اگر آپ اس کو یعنی قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو 36 اور اس کے بعد کے آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانی ہے کہ وہ کیسے رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالتا ہے، اور تم دیکھتے ہو والشمس تجری مستقر لہا، سورج فکس اپنی جگہ پر چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقدر کیا ہوا وقت ہے۔ اسی طرح چاند اپنی منازل یعنی اس کی جو منزل ہے اللہ نے بنائی ہے، کب چھوٹا ہوگا کب بڑا ہوگا، یہ سب وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ نہ چاند سورج سے آگے جاتا ہے، نہ سورج چاند سے آگے جاتا ہے، بلکہ یہ سب کے سب ایک ہی فلک کے اندر، ایک ہی کہکشاں کے اندر، ایک ہی آسمان کے اندر یہ لوگ چلتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر کئی آیتوں کو ذکر کرتا ہے، کئی نشانیوں کو ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے کچھ معاملات، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی قدرت کا ذکر کرتا ہے، قدرت کے بعد کفار کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ جو اتنی قدرت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، آسمان اور زمین کو اتنی سیٹنگ سے چلانے والا ہے، کیا اس کے سامنے شرک کرنا چاہیے؟ کیا اس کے سامنے کفر کرنا چاہیے؟ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آئے گا تو رب العالمین آخرت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، کہ اللہ رب العالمین جب انکار کرنے والوں کو، کفر اور شرک کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا تو کہے گا، سورہ یاسین آیت نمبر 63 کے اندر اللہ نے کہا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈال دیا جائے گا، یعنی چلے جاؤ اس کے اندر، اس کفر کی بنیاد پر جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ اور میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو حساب کا سسٹم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر تالا لگا دیں گے، تمہاری زبانوں پر تالا لگا دیں گے، اور بات کریں گے تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پیر سے کہ تم نے کیا عمل کیا۔ یقیناً ایک مومن کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، خاص طور پر آج جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اس میں وہ خطائیں جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، موبائل میں جو ہم دیکھتے کوئی نہیں جانتا۔ رب کہتا ہے کہ میں سوچو جب تمہاری زبانوں پر تالا لگا کر تمہارے جسم سے گواہی لوں گا تب کس سے چھپاؤ گے؟ یہ آنکھیں جب بولے گی میں نے کیا دیکھا، یہ کان جب بولیں گے میں نے کیا سنا، یہ ہاتھ پیر جب تمہارے اپوزٹ گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا بولا، کیا سنا، کیا کہا، تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ رب العالمین سوچیے۔ اور دیکھیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج آپ اخبارات اور نیوز وغیرہ کے اندر میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کہ اکثر کہا جاتا ہے مجرموں جو بڑے یعنی جو بڑے بڑے جو مجرمین ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہی ان کو پکڑا گیا، اب ان کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی اگر قریب سے دیکھا ہو یا نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیے، یہ ایک مشین ہوتی ہے جو کہاں لگائی جاتی ہے؟ چمڑی کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ چمڑی کے اوپر الگ الگ حصوں پر یعنی اسکن کے اوپر لگاتے ہیں، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ مشین کہتی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہماری چمڑی جو ہماری اسکن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسے سینس دیے ہیں، ایسے سینسز دیے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے، یعنی یہ چمڑی جو ہے چینج ہونے لگتی ہے، بال کھڑے ہونے لگتے ہیں، کئی تبدیلیاں وہ لوگ بتاتے ہیں۔ تو مشین جو ہے اس کو سینس کو جو ہے وہ کھینچتی ہے، اور اس کو کھینچنے کے بعد یہ بتاتی ہے کہ آدمی سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے ہے کہ چمڑی جس میں بظاہر زبان نہیں ہے، مشین کو بتا دیتی ہے کہ آدمی سچا ہے کہ جھوٹا۔ تو جب اللہ اس کو حکم دے گا تو پھر تو یہ زبان سے باقاعدہ بولے گی کہ اللہ میں نے کیا، اس بندے نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ تو ایک انسان کو ایسے گناہ سے بھی بچنا چاہیے جسے اپنے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، یعنی چھپے ہوئے گناہوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہی جسم جب کل ہمارے اپوزٹ بولے گا تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی سورت کے آخری کے اندر آیت نمبر 77 کے اندر کہتا ہے کہ انسان ہمارے بارے میں سوال کرتا ہے، کیا انسان اپنی خلقت پر غور نہیں کرتا کہ وہ کچھ نہیں تھا، باپ سے ایک حقیر نطفے کا قطرہ نکلا، اس نطفے سے ہم نے اس ماں کے رحم کے اندر جب وہ داخل ہوا تو ہم نے اسے انسان بنا دیا، ایک منی کا حقیر قطرہ تھا، پھر خون بنا، خون سے گوشت بنا، گوشت میں ہڈی پہنائی، اور ہم نے اسے پورا انسان بنا دیا۔ اور یہ ہمارے بارے میں شک کرتا ہے، ہمارے بارے میں شبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈراتا ہے مومن کو۔ اس کے بعد سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، شیطان کا ذکر کیا۔ اسی سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نبیوں کا تذکرہ دوبارہ کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نبیوں کا تذکرہ کرتے کرتے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ایک واقعے کو ذکر کرتا ہے، سورہ صافات آیت نمبر 99، اور اس کے بعد تقریباً 3-4 آیتوں کے اندر وہ واقعہ کہ حضرت ابراہیم کو بڑی بزرگی میں اللہ نے اولاد دی تھی۔
بہت بزرگ ہو چکے تھے، اسحاق دیے، اسحاق کے بعد اسماعیل دیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے تو اللہ نے دیکھیے حضرت ابراہیم کے اللہ نے بہت سارے ایگزامز، بہت سارے امتحانات لیے تھے. ان امتحان میں سے ایک تھا کہ جب بچہ ان کو پیدا ہوا، حضرت اسماعیل چھوٹا سا گود میں بچہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ ہاجر اور اسماعیل کو لے جاؤ اور مکہ میں چھوڑ کر آ جاؤ. مکہ جو اس ٹائم ریگستان تھا، کوئی آس پاس رہنے والا نہیں، پورا پہاڑی علاقہ، پانی تک نہیں تھا، چھوڑ کر آ گئے. تب بھی کہا کہ اللہ تیرے حکم سے چھوڑ کر آ گیا ہوں. پھر جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، آپ واپس آئے، ان کے ساتھ رہنے لگے مکہ کے اندر، کیونکہ مکہ میں پانی زمزم اللہ نے جاری کروا دیا تھا، تو وہاں آپ آ کر رہنے لگ گئے تھے، بستی بن گئی تھی. حضرت ابراہیم جب واپس لوٹے، تھوڑے بڑے ہو گئے، اسماعیل ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گئے، تو اللہ نے پھر ایک امتحان لیا اور کیا کہا کہ خواب کے اندر حضرت ابراہیم کو یہ دکھایا گیا کہ جاؤ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر ذبح کر دو. اور چونکہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی کی ایک قسم ہوتا ہے کہ نہیں جو دیکھا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے، بڑا پسو پیش والا معاملہ ہے، لیکن نبی کے لیے سوچنے والی بات نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں عمل کرنا ہے، بات ختم. اس کے بعد ان کا دماغ نہیں چلتا تھا، دماغ چلاتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اب یہ بیٹے کے پاس آتے ہیں، وہ بیٹے سے کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا، قال کیا کہا، اے میرے بیٹے، انی ارى فی المنام، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے. تو کہا اے میرے ابا جان. دیکھیے اس میں ایک چیز آپ غور کرنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تو ڈائریکٹ عمل ان کو کرنا تھا. بھئی بیٹا نہ بھی بولے گا تو ان کو تو عمل کرنا ہی ہے نا، لیکن بتانے کا دنیا کو یہ مقصد تھا کہ جب نبی صبر والا ہوتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی صبر والا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ایک باپ دیندار ہو تو وہ بیٹے کو بھی دیندار بناتا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے. وہی ذمہ داری یہاں بتائی جا رہی ہے کہ صرف دین اپنے تک مت رکھو، اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کرو کہ ابا نے کہا کہ بیٹا سنو، اللہ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان، اللہ نے جو کہا ہے کر دو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بندہ چاہے بھئی میرے سامنے کام ہے، کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے، طاقت سب کچھ ہے، پھر بھی عمل کرنے میں ہمیشہ انشاءاللہ بولنا چاہیے. جو حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں، کس مقام پر کہہ رہے ہیں، گردن کٹانے کے وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ گردن کاٹو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا. یعنی میری طاقت صبر کرنے کی نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے گا، اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں صبر کروں گا. تو ایک مومن کو ہمیشہ ہر کام میں اللہ کے ساتھ صبر کا معاملہ اپنانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے بندوں کو کتنا پیارا بدلہ دیتا ہے کہ جب وہ دونوں ایگری ہو گئے، فلما اسلما، دونوں ایگری ہو گئے اور اپنے بیٹے کو انہوں نے لیٹا دیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پکار کر کہا، چھری چلانے ہی والے تھے، اللہ نے بیٹے کو ہٹایا اور جانور کو لٹا دیا. اور اللہ کیا کہتا ہے، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا. اب دیکھیے خواب میں دیکھا تھا، بیٹے کو ذبح کر دیا، ذبح کیا جانور کو، لیکن اللہ کیا بول رہا ہے، خواب سچا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل کو نہیں دیکھتا. اگر نیت خالص ہو، عمل ہو نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا. کہ ابراہیم کی نیت اچھی تھی، گرچہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا بدلہ انعام دیا. ایسی اولاد اگر ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اور ایسا باپ ہمارے گھر کے اندر ہو جائے تو اسلام کو ترقی کرنے سے، مسلمانوں کی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ صاد تلاوت کی گئی. سورہ صاد کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا کی شرک اور کفر سے، اور ایک بڑا پیاری چیز ارشاد فرمائی کہ جب دیکھیے جب کہیں پر بھی دین کا کام ہوتا ہے نا، اگر چاروں طرف لوگ غلط پر عمل کرتے ہیں اور کوئی صحیح بتانے آتا ہے تو لوگ اس کو ایک ہی دلیل دیتے ہیں، جو دلیل اللہ کے نبی کو بھی دی گئی تھی کہ جب آپ ان کے پاس آئے، ان کو کہا، ابتدا آپ پڑھیے گا سورہ صاد کی، ابتدا کی 1 2 3 نمبر آیتوں کے اندر، تقریباً 8 9 آیتوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ کافروں نے کیا کہا کہ ارے اتنے سارے ہمارے معبود اجعل الہۃ الہ واحد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اتنے سارے معبود جو ہم عبادت کر رہے ہیں 300 400 ہمارے معبود ہیں، اور آپ بولتے سب کو ایک کر دو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، سب کو چھوڑ دو. پتہ انہوں نے دلیل کیا دی تھی؟ دلیل یہ دی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں نا وہ تو ہم نے سنی نہیں ہے، نئی بات لے کر آئے. آج آپ دیکھیے جو دین کی بات کرتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، نئی بات لے کر آئے، اس سے پہلے تو سنا ہی نہیں، ابھی یہ لوگ بتا رہے ہیں، ابھی یہ لوگ دین کی بات بتا رہے ہیں، یہ بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. یہ دلیل ہمیشہ کفار کی رہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بات آپ بتا رہے ہو ہم نے سنی ہی نہیں ہے. آپ کا سننا دلیل نہیں ہے، اگر آپ نے نہیں سنا اس کا مطلب یہ نہیں بات غلط ہے، بات اگر قرآن و سنت کی ہو تو ایک مومن کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کی فضیلت کو بتاتے ہوئے آیت نمبر 29 سورہ صاد کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا جو مبارک کتاب ہے. اور کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کی آیتوں میں غور کرو، وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس کے اندر غور کریں، فکر کریں، سوچیں، دماغ لگائیں، عقل لگائیں. یعنی قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں،
قرآن صرف رٹنے کے لیے نہیں، رٹ کر پڑھنے کے لیے نہیں، رات میں قسمیں کھانے کے لیے نہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں نکالنے کے لیے نہیں، صرف اس کو اس چیز کے لیے استعمال مت کرو، بلکہ قرآن پر غور کرو، تدبر کرو، آیتوں پر ڈیپ میں جاؤ تو تمہیں دلیلیں ملیں گی، سیکھنے سکھانے کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ نبیوں کے واقعات کو ذکر کرتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، گرچہ کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں ڈائریکٹ یہ نہیں کہتی کہ اس آیت کے شان نزول ہے، لیکن مفسرین نے صحیح بخاری کی ایک جو حدیث ہے اس کو اس کے اندر پیش کیا ہے کہ ہوا کیا تھا، حضرت سلیمان کی تقریباً الگ الگ روایتیں آتی ہیں 70 یا 90 بیویاں تھیں، ان کی شریعت میں جائز رہا ہوگا اتنی بیویاں تھیں ان کی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آج ایک ہی رات میں ساری بیویوں کے پاس اپنی جاؤں گا اور سب سے ایک گھڑ سوار لڑکا پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، کیا کہا کہ بھائی سب کے پاس جاؤں گا اور اللہ سب کو ایک ایک اولاد ہوگی، انشاءاللہ نہیں بولا۔ جبکہ ایک مومن کو ہر وقت ہر کام میں کیا بولنا چاہیے کہ بھائی مکان بناؤں گا انشاءاللہ، کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ، جاؤں گا انشاءاللہ، آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بنا انسان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان انشاءاللہ بولنا بھول گئے یا نہیں بولا؟ اب وہ گئے بیویوں کے پاس گئے، جتنی بیویاں تھی کسی کی کوئی پریگننسی نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی پریگننٹ ہوئی، اور انہوں نے جب بچہ پیدا ہوا تو پتہ ہے کیسا پیدا ہوا؟ ناقص بچہ، جو اس آیت کے اندر کہا گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم کو ڈال دیا، یعنی کہ ادھورے جسم کو ڈال دیا، تو وہ لوٹے اور کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اس بنیاد پر، اور ان کو ناراض ہونے کے بعد ایک اولاد دی جو بھی ناقص اولاد دی۔ تو اس لیے ایک مومن کو ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ بول کر ہی کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ جنت کی اس میں صفات بیان کی گئی ہے، خاص طور پر جنت میں جو حوریں ملیں گی مومنوں کو ان کی صفات بیان کی گئی۔ آخری کے اندر اسی صورت کے اندر ابلیس اور حضرت آدم کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا کہ ابلیس نے کیسے تکبر کیا، کیسے گھمنڈ کیا، کیسے اترایا، کیسے اس نے تکبر کیا تھا۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے سورہ زمر تلاوت کی گئی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین 3 نمبر آیت کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے کہ کفار مکہ جو کفر کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے کفر کا معاملہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے کعبہ کے اندر تقریباً 300 بت رکھ رکھے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھئی آسمان کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بھئی ان کے آگے سجدہ کیوں کرتے، ان سے عبادت کیوں کرتے، ان سے کیوں مانگتے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کا لیے جو بھی کرتے ہیں اس کا ریزنز کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی صرف اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس بنیاد پر ان کو کافر کہا گیا۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کی ایک چیز کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رشتہ داری کام نہ آئے گی، تعلقات کام نہ آئیں گے، رشتہ داری، تعلقات، اسٹیٹس، سورس، آپ کون ہو، کہاں ہو، کیا ہو، کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم دنیا کے اندر جو بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہو علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینے کے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد مومن کے دل کو کہیں نہ کہیں لرزہ آنا چاہیے، کہیں لرزہ آنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہم مومنوں کو ڈرا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر خوف ڈال رہا ہے کہ اس اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تو تمہارے سینے کے حال کو جاننے والا ہے۔ اس اللہ سے تمہارا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اپنے سینے کے اندر جو راز چھپاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو سوچو جب چھپے ہوئے اللہ جانتا ہے تو دکھا کر جو گناہ کریں گے اللہ جانتا کہ نہیں جانتا؟ یقیناً اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ہر حال کے اندر، ہر عالم کے اندر رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اس کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان رکھے گا تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین، اے مولا تو ہمیں قرآن پر عمل عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو جتنا ہم سنتے پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔